بلیک ہولز جو ہے نا یہ آپ سمجھ لیں کہ انرجی سکشن پمپس ہیں. پوری کائنات میں 3 چیزیں ہیں جن کا امپیکٹ ہے. ایک روشنی, ایک آواز اور ایک ہیٹ, حدت. ٹھیک ہے, ہیٹ, وائس اینڈ لائٹ. پوری کائنات میں سورج کے ساتھ بھی یہی ہے, چاند کے ساتھ, زمین کے ساتھ, ہیٹ, لائٹ. بلیک ہول اس بڑی میسو انرجی کا نام ہے جو ان تینوں کو کیپچر کر لیتی ہے. یعنی بلیک ہول سے نہ آواز باہر آتی ہے, بلیک ہول سے نہ روشنی باہر آتی ہے, اس لیے تو روشنی چونکہ باہر ہی نہیں نکل سکتی, وہ اس کے اندر ہی پھنس جاتی ہے تو کالا ہو جاتا ہے نا. یعنی آپ ایک پنکھا چل رہا ہے اور وہ پہلے چل رہا ہوگا سلو سپیڈ میں تو آپ کو اس کے پار نظر آ رہے ہوں گے, پھر جب اس کی سپیڈ بڑھے گی تو وہ گرے سا ایک ہیولا سا نظر آئے گا, اس کے کلیئرٹی نہیں ہوگی, پار نظر نہیں آئیں گے. آپ سمجھ لیں کہ بلیک ہول بھی اس انرجی کی ڈائمینشن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ وہ نظر آنا بند ہو جاتی ہے. اب بلیک ہولز کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہر گلیکسی کے اندر, یعنی ہماری ملکی وے کے اندر سینٹر کے اوپر بلیک ہولز ہوتے ہیں. اب بلیک ہولز کس قسم کے ہوتے ہیں, کیوں بنتے ہیں, کیسے بنتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہر گلیکسی کے اندر ایک ایک بلیک ہول ہے. زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. پہلے ان کی ایمبوڈیمنٹ کا بات کر لوں تو ہماری زمین سورج کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. ایسے ہے, ٹھیک ہے. ہماری زمین اگر سورج کے مقابلے میں ہو تو سورج ہماری زمین سے اتنا بڑا ہے کہ 13 لاکھ زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں. اتنا بڑا ہے ہماری زمین سے سورج کہ ہماری زمین جیسے جو بالز ہیں 13 لاکھ بالز سورج کے اندر فٹ کر کیے جا سکتے ہیں, اتنا بڑا. اب یہ جو سورج ہے اس کے مقابلے میں اگر آپ بلیک ہولز کی بات کریں تو 2.5 ارب سورج جو ہیں وہ دنیا کے جو چھوٹا ایک بلیک ہول جو ہم نے یہ 2019 میں ڈسکور کیا ہے, تو کہا جا سکتا ہے کہ 2.5 ارب سے زیادہ سورج جو ہے وہ اس کے ایک جو اس کا ڈایا ہے اس سے بنتے ہیں. تو آپ اس کائنات کی پہنائیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں جو اللہ نے بنائی ہے, کتنی وسیع بنائی ہے, کتنا بڑا, کتنا کمپلیکسو نظام ہے اللہ کا جو اس نے کون کہہ کے پیدا کیا ہے. سسٹم ود ان دا سسٹم, یعنی آپ کی باڈی کے اندر بھی بہت سارے سسٹم ہیں نا. آنکھوں کے اندر اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے, ڈائجیشن کے اندر اپنا ایک سسٹم چل رہا ہے, کارڈیو ویسکولر سسٹم علیحدہ چل رہا ہے. یعنی آپ کی باڈی کے اندر سینکڑوں اربوں سسٹم چل رہے ہیں. تو کتنا بڑا وہ کائنات کا مالک ہے جس نے اس پوری کائنات کے ایک ایک سسٹم کو چلایا ہوا ہے اور بڑا ایکوریٹ چلایا ہوا ہے. آپ جب تک تھیوری آف ریلیٹیوٹی بھی آپ کو اس وقت سمجھ نہیں آئے گی جب آپ اپنا ریلیشن نہیں سمجھیں گے. وہ جو ٹائم کی بات کر رہا تھا, یہ چیزیں گھوم اس لیے رہی ہیں, کبھی آپ کو لگے گا کہ میں اسکیٹرڈ گفتگو کر رہا ہوں, لیکن اصل میں اس کو تھوڑا سا سمجھیے. ٹائم جو ہے ان ریلیشن سمجھیں گے تو یعنی ایک بندہ ہے وہ ایک جو ہے کچھ خلائی اسپیس میں یا کہیں بھی وہ لائٹ کی سپیڈ سے گھوم رہا ہے. ایک گھڑی اس کے اپنے ہاتھ پہ ہے, ایک گھڑی دنیا میں موجود ہے. جب وہ واپس آئے گا تو گھڑیاں تو دونوں آٹومیٹک ہیں, گھڑیاں تو دونوں اپنا کر رہے ہیں, لیکن وہ جس سپیڈ سے چل رہا ہے تو وہ اس کے اندر نینو سیکنڈ کا بھی وہ فرق تو پڑتا ہے. یعنی جو ہے وہ اس قسم کی دنیا میں بہت ساری مثالیں ہیں, اور دنیا میں ایسے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جیسے یہ ایک رشین جو ہے وہ اسٹرونومر ہیں, جب نام ذہن سے نکل گیا, گیری سم تھنگ, جس نے 587 دن اسپیس میں گزارے ہیں 28,000 کلومیٹر کی سپیڈ کے اوپر ٹریول کرتے ہوئے. تو جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا نینو سیکنڈ کے اوپر تو 0.02 منٹ جو ہے وہ ٹائم کا ڈفرینٹ تھا. یعنی صرف 28,000 کلومیٹر, ہمیں سے زیادہ تو جا ہی نہیں سکتے. 28,000 کلومیٹر پہ جب ایک بندہ 587 دن اسپیس میں گزار کے واپس آیا تو اس کے جو ہے 0.02 منٹ جو ہے وہ فیوچر میں ٹریول کر چکا تھا. یعنی وہ اپنی اس ڈائمینشن سے فیوچر میں ٹریول کر چکا تھا. جب ہم بلیک ہولز کی بات کریں گے تو پھر ٹائم ٹریول بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, پھر معراج بھی جڑی ہوئی ہے.
بالکل یہی میں پوچھنے والی تھی کہ ٹائم ٹریول بھی تو الگ الگ طریقے کے ہیں نا، میں فیوچر کے اس کے اوپر پاسٹ بعد کے. میں آتا ہوں. پہلے ذرا بلیک ہولز کو ڈسکور کر لوں تھوڑا سا, اس کے بعد بلیک ہولز کی بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں, کیونکہ یہ ٹاپکس ایسے ہی ہیں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہم اینڈ کے اوپر جمپ ان کریں گے نا تو یہ شروع والا ختم ہو جائے گا. بلیک ہولز بنتے کیوں ہیں؟ بلیک ہولز ایک ایسا انرجی کا میسو حصہ ہے جو کائنات کی انرجی کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. ٹائم ڈائلیشن جو ہے وہ بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے, لیکن مجھے بھی اس کو پڑھتے ہوئے سال لگ گیا تھا. مجھے کہیں سال بعد سمجھ آئی, اور آج میں اس کو 2-4 منٹ میں اگر سمجھاؤں کہ یہ ٹائم ڈائلیشن کیا ہوتی ہے تو وہ سمجھا نہیں سکتا, لیکن تھوڑا سا سمجھیے. انٹرسٹنگ ہے پر تھوڑا کمپلیکس ہے. کمپلیکس اب کیا کریں. آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ جو آپ کا جمپنگ پیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ جس کے اوپر باؤنسنگ پیڈز ہوتے ہیں جہاں پہ جمپ مارتے ہیں آپ, اس کو چاروں طرف سے اسپرنگس نے گھیرا ہوتا ہے, درمیان میں وہ چیز ہوتی ہے. آپ پوری کائنات کو یہ سمجھیے کہ ایک جو ہے وہ آپ کا باؤنسنگ پیڈ ہے, یا ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر پورے سیارے رکھے ہوئے ہیں. اب کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے, کوئی جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے. اب وہ سارے سیارے رکھے ہوئے ہیں, تو جہاں پہ ان کا ویٹ زیادہ ہوگا وہاں پہ وہ جو نیٹ ہے یا جو میش ہے وہ جھکا ہوا ہوگا اندر, وہ اندر گیا ہوگا اس کو, اور جب وہ نیچے جائے گا تو باقی سیاروں کو اٹریکٹ کرے گا. گریوٹی پروڈیوس گریوٹی, یس, گریوٹی یعنی پوری دنیا میں گریوٹی ہے. اس گریوٹی کی وجہ سے آپ کا ٹائم ہے. اس گریوٹی کو سمجھے بغیر آپ ٹائم ڈائلیشن کو سمجھ ہی نہیں کر سکتے کہ ٹائم ڈائلیشن ہوتی کیا ہے. اب ایک میس کسی سیارے کا بہت زیادہ ہے, اور اب اس بلیک ہولز کی انرجی کو سمجھانے کی کوشش کروں نا کہ یہ بلیک ہول ہوتا کیا ہے, بنتا کیسے ہے, تو اس کو ایک اور چیز سمجھیے. سائنٹیفک بات ہے, کیونکہ آج سے 1915 سے پہلے تو کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا. 1915 پہ یہ تھیوری تھی کہ یہ ہو سکتا ہے. 2019 میں آ کے, یعنی اپنی تھیوری کے آنے کے تقریباً 104 سال کے بعد یہ ریالٹی بنی, جب تصویر آئی ہمارے پاس کہ بلیک ہول ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس سے پہلے تک تو یہ کانسیپٹ تھا نا, کتابوں پہ تھا کہ مے بی اٹ از, مے بی اٹ از ناٹ. ڈسکوری جو پراپر امیج کے ساتھ ہی وہ 2019 میں ہوئی. اب آپ صرف یہ سمجھیے کہ البرٹ آئنسٹائن, اب اس کو ریلیجن میں نہ لے کے جائیں, لیکن اللہ کا کوئی بندہ ایسا تھا نا کہ جو اس کے ذہن میں اللہ نے وہ ویژن ڈال دیا جس نے آنے والے وقت میں پروو ہونا تھا. کوئی بھی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے نور سے جو ہے وہ روشن کرتا ہے. بالکل. آپ وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ میٹر نہیں کرتا, کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پھر انہوں نے کیوں دیتا. تو میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ میں نے اپنے دادا جی سے نا بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ کے رکھو, اللہ آپ کے اندر سے آپ کو گائیڈنس دیتا ہے. تو جب انسان اللہ سے جڑا ہوتا ہے نا تو اندر سے اس کو آواز آتی ہے, اس آواز کو فالو کر لے, دنیا کی ڈسکوریز ہوتی ہیں. اور زندگی میں بیٹا میں نے بڑے سال کے بعد سیکھا ہے کہ 2 چیزوں میں اللہ نے عزت رکھی ہے. 2 چیزیں ہیں صرف جس میں اللہ نے عزت رکھی ہے, یا آپ کے کام کی عزت ہے یا آپ کے کردار کی عزت ہے. جن لوگوں کے کردار کی عزت ہے بیٹا ان کا اولیاء کہتے ہیں. جن لوگوں کے کردار کی عزت ہے, جنہوں نے اللہ کے ساتھ جڑے, جنہوں نے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے کام کیے, جنہوں نے لوگوں کو ہدایت دی, روشنی دی, وہ سارے اولیاء ہیں جن کے کردار کی عزت ہے. اور جن لوگوں کے کام کی عزت ہے ان کو دنیا سائنٹسٹ کہتی ہے, جنہوں نے لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ڈسکوریز کی. اب واپس آ جاتے ہیں اپنے اس ٹاپک کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے جن کے کام میں برکت دی, جن کو اب وہ کسی ریلیجن کے ہوں, وہ مانتے ہوں نہ مانتے ہوں, یہ بھی ہیں تو اللہ کی مخلوق نا, اور اللہ نے دیا ہوا. اب اس بلیک ہول کی انرجی کو سمجھنے کے لیے کہ اگر فرض کیا کبھی مفروضے کے طور پہ ہمارا سورج جو کہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج اگر کبھی یہ بلیک ہول بنا تو یہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے. تو اس کی میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں کیلکولیشن کی بنیاد پہ. 2 چیزیں ہیں نا, ایک تو سورج کی اپنی گریوٹی ہے, اور دوسری سورج کے اوپر جو ہیلیم کی وجہ سے بلاسٹ ہو رہے ہیں جو اس کا سپارک ہے. یعنی ایک انرجی ہے جو اندر کی طرف کھینچ رہی ہے جس کو گریوٹی کہتے ہیں, اور ایک انرجی ہے جو باہر کی طرف, جیسے روشنی سورج کی ہمارے تک پہنچتی ہے. یعنی سورج سے اگر روشنی نکلتی ہے تو وہ 9 منٹ اور 10 سیکنڈ کے بعد ہم تک پہنچتی ہے.
ٹھیک ہے. یعنی فرض کیا کہ اگر کائنات میں یہ سورج غائب ہو جائے تو زمین پہ رہنے والے لوگوں کو 9 منٹ اور 10 سیکنڈ کے بعد پتہ لگے گا کہ سورج غائب ہو چکا ہے. سورج کی کرنیں وہاں سے طلوع ہوتی ہیں اور یہاں تک پہنچتے ہوئے 9 منٹ اور 10 سیکنڈ لیتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اس سارے سینیریو کو سمجھ رکھتے ہوئے، کیونکہ بات تھوڑی کمپلیکس ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اگر سورج کی یہ جو دو انرجیز ہیں، ایک جو باہر کی طرف جا رہی ہے اور ایک اندر کی طرف جا رہی ہے. اب جو اندر کی طرف جا رہی ہے وہ تو اٹرنل ہے نا، اس کی اپنی گریوٹی وہ تو رہے گی. باہر کی طرف انرجی جو سورج کی لائٹ ہے، روشنی ہے، ہیٹ ہے، وہ جو باہر جا رہی ہے وہ انرجی ہیلیم کی وجہ سے ہے، کسی بلاسٹ کی وجہ سے ہے، کسی وجہ سے ہے. اس کا کوئی ایندھن چاہیے. فرض کیا کہ وہ ایندھن ختم ہو گیا. جب وہ ایندھن ختم ہوا تو وہ جو گریوٹی ہے وہ تو رہے گی نا. باہر والی انرجی ختم ہو گئی تو سورج اپنے پیروں کے اوپر گر جائے گا، یعنی اپنے اندر کی طرف وہ فنا ہونا شروع کر دے گا. اور وہ سورج جو ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اگر کبھی جو ہے وہ بلیک ہول بنتا ہے تو ٹوٹل 50 کلومیٹر کا بنے گا. ٹوٹل 50 کلومیٹر. یعنی آپ سمجھ لیں کہ بلیک ہول میں انرجی کتنی زیادہ کنڈینسڈ ہے. ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا جو ہے وہ بڑا سورج اگر کبھی بلیک ہول بنے تو وہ صرف 50 کلومیٹر کی ایک اینٹی رہے گی، ہمارا 50 کلومیٹر. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کو کتنا پھیلا دیا. اللہ کہتا ہے نا کہ ہم نے تمہیں وسعت دی. وسعت کا اندازہ آپ کبھی کر سکتے ہیں کہ کتنی وسعت دے دی اس نے. کتنا کمال کا کائنات کا مالک ہے.